درندگی کا شکار مومتا نے ماں کو آخری کال میں کیا کہا؟ ملزم سنجے رائے جرم سے چند گھنٹے قبل کیا کر رہا تھا؟ وحشت کے اس کھیل میں کیا سنجے رائے اکیلا تھا؟ اس پورے کھیل میں ڈاکٹر سندیپ گھوش کا کیا کردار ہے؟ کیا کوئی بہت بڑی شخصیت اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہے؟ حقیقت ہے کیا؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے MD کورس کے امتحانات میں ٹاپ کرنا چاہتی تھی، گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتی تھی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک درندے کی وحشت کا اس طرح شکار ہوئی کہ آج ہر انسان دکھی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کولکتہ کی 31 سالہ ٹرینی ڈاکٹر کی، جسے 9 اگست کی رات اس کے اپنے ہی اسپتال میں جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد بے ایمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس حادثے نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ عام خواتین ڈاکٹرز، سول سوسائٹی کلکتہ سے لے کے امرتسر تک انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ پورا ہندوستان عدم تحفظ کا شکار خواتین کے لیے تحفظ اور انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج کی 31 سالہ تربیتی ڈاکٹر مومتا دیبوناتھ کے والد ایک درزی ہیں اور والدہ ایک گھریلو خاتون ہیں۔ مومتا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ انہوں نے پوری عمر محنت کی، خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، لیکن اپنی بیٹی کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اب ان کے پاس بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں ہیں، ڈھیر ساری یادیں ہیں۔ جب وہ ملاقات کے لیے آنے والوں سے شیئر کرتے ہیں تو ہر سننے والے کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ 9 اگست کو جو اس کی آخری کال اس کی والدہ کو آئی، اس میں اس نے ان سے کیا کہا؟ مومتا نے اپنی والدہ سے صرف اتنا کہا کہ پلیز اپنا دھیان رکھیں، بابا اپنی دوا وقت پر لے لیں، میری فکر نہ کریں۔ یہ مومتا کی اپنی والدہ کے ساتھ آخری بات تھی۔ اس کے بعد ان کی اس سے بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تو اس کا فون بس بجتا ہی رہا۔ ڈاکٹر مومتا کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بہت ذمہ دار تھی، احساس کرنے والی تھی، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والی تھی۔ ایک مرتبہ میری دوا ختم ہو گئی اور میں نے سوچا کہ چلو خیر ہے، کل خرید لوں گا۔ مومتا کو پتا چلا تو سخت ناراض ہوئی، اپنی ماں سے کہنے لگی گھر میں اس وقت تک کوئی کھانا نہیں کھائے گا جب تک بابا کی دوا گھر میں نہیں آ جائے گی۔ پھر وہ خود بازار گئی اور میری دوا لے کر آئی۔ وہ ایسی ہی تھی، اس نے کبھی مجھے پریشان نہیں ہونے دیا۔ مومتا کے والد بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتی تھی۔ اس کی شادی تقریباً طے ہو گئی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ بابا آپ اتنے سارے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ آپ پریشان مت ہوں، میں سنبھال لوں گی۔ وہ بتاتے ہیں جب وہ چھوٹی تھی تو ہمیں مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کی عمر کوئی 5 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ اسے پھل اور خصوصاً انار بہت پسند تھے۔ ایک دن باہر نکلتے ہوئے اس نے کچھ پھل دیکھے اور کہا بابا کیا آپ پوجا کے لیے انار نہیں خریدیں گے؟ وہ کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ مومتا کے والد کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے ٹیچر اسے گود میں لے کر اسکول لے جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انتہائی غریب تھے اور ہم نے سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لوگ کہتے تھے کہ تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، لیکن میری بیٹی نے سب کو غلط ثابت کیا اور ایک سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ پتہ نہیں اچھے لوگوں کے ساتھ، احساس کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قدرت ان سے اتنا بڑا امتحان کیوں لیتی ہے؟ آج سارا ہندوستان ڈاکٹر مومتا کے والدین کی یہ باتیں سن رہا ہے، بلکہ سارا ہندوستان ہی کیا، پوری دنیا، پورا جہان اس کے والدین کی
یہ باتیں سن رہا ہے، ان کا دکھ محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے پریشان ہے، اسے انصاف دلانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں، خواتین ڈاکٹر تحفظ مانگ رہی ہیں، پولیس CBI اپنا کام کر رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ ملزم جو ایک رضاکار ہے، اس کے بارے میں روز ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ تفصیلی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مومتا کی موت گلا دبانے کی وجہ سے ہوئی۔ پولیس کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ ملزم سنجے رائے ایک اوباش اور نفسیاتی مریض تھا۔ بھارتی میڈیا نے تفتیش کاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اس رات سنجے رائے اپنے ایک ساتھی رضاکار کے ساتھ کولکتہ کے ایک ریڈ لائٹ ایریا میں گیا تھا، جہاں اس نے نشے کی حالت میں ایک راہگیر خاتون کو بھی چھیڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک خاتون کو فون کر کے برہنہ تصویریں بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اس کے موبائل سے بھی فحش مواد برآمد ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سنجے رائے کے ساتھ گیا دوسرا شخص پرائیویٹ بائک کے ذریعے گھر چلا گیا، جبکہ سنجے صبح 3:30 بجے تک RG کار میڈیکل کالج ہسپتال کے ٹراما یونٹ کے سامنے بھٹکتا رہا، اور پھر نشے میں دھت سنجے رائے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ درندہ صبح 4:03 پر ہسپتال کے سیمینار ہال میں داخل ہوا، جہاں صبح ڈاکٹر مومتا کی خون آلودہ لاش ملی تھی۔ ذرائع کے مطابق سنجے رائے نے پولیس تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ جب وہ ہال میں داخل ہوا تو لیڈی ڈاکٹر گہری نیند میں سو رہی تھی، اور یہ موقع دیکھ کر اس نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ تو تھی وہ معلومات جو تفتیش کے دوران سامنے آئی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق ملزم سنجے رائے واردات کے وقت اکیلا تھا، لیکن ملزم سنجے رائے کی ایک ساس، کیونکہ انہوں نے شادیاں بھی 4 کی، 3 بیویاں مار پیٹ کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئیں اور ایک کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی ایک ساس کو یہ یقین ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا، کیونکہ ان کے مطابق وہ اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ سنجے رائے اس کی بیٹی کو بری طرح مارتا تھا، جس کی پولیس میں شکایت بھی درج ہے۔ اسی وجہ سے میری بیٹی مسلسل بیمار رہنے لگی، جس کا خرچہ میں خود اٹھاتی تھی۔ سنجے کی ساس کے مطابق اسے پھانسی دینی چاہیے، یا جو دل کرے اس کے ساتھ کریں۔ میں جرم سے متعلق بات نہیں کروں گی۔ یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی اور اس کی موت کا ذمہ دار اکیلے نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سب تنے تنہا کرے۔ یہی وہ شک ہے جو مقتولہ کے والدین کو بھی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ملزم اکیلا نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ، شاید ان کے بقول ان کا شک یہ ہے کہ اور بھی تھے، اور وہ اس شک کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور لوگ ضرور ہوں گے، لیکن تفتیش کار ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لا سکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کچھ اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ جسے انگریزی کا ایک لفظ ہے وسل بلور۔ وسل بلور ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک نظام کے اندر سے ہی ہوتا ہے، اور اس نظام کی کچھ ایسی خامیاں، کچھ ایسے راز، وہ راز جو کہ شاید قانون کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، ان کو باقی دنیا تک پہنچاتا ہے۔ تو ایک ایسے ہی وسل بلور ہیں جنہوں نے RG کار میڈیکل کالج کے بارے میں دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں، ایسے انکشافات جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وسل بلور کے مطابق RG کار میڈیکل کالج کے پرنسپل سندیپ گھوش بہت ہی مشکوک شخصیت کے مالک ہیں، اور وہ بہت سی مشکوک ایکٹیویٹیز میں شامل رہے ہیں۔ ان کے بقول کالج میں ڈیڈ باڈیز کے رجسٹر میں تمام ڈیڈ باڈیز کی انٹری نہیں ہوتی تھی، بہت سے مردے، بہت سی ڈیڈ باڈیز سمگل کر دی جاتی تھیں۔ بعض کا لنک بنگلہ دیش کے کسی ایک ڈیلر سے جا کے بتایا جا رہا ہے جو کہ ان ڈیڈ باڈیز کو خریدتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈرگز کے دھندے، ڈرگز کی بیچنا، اس کو منگوانا، اس کے بارے میں دوائیوں کی خورد برد کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، ایسے بہت سے چارجز ہیں جو وہ وسل بلور ڈاکٹر سندیپ گھوش پر لگا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر سندیپ گھوش
ان کی پہنچ بہت دور تک ہے، ان کو اوپر سے پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی سیاستدان یا کچھ ایسے لوگ اوپر ہیں جو ان کو آنچ بھی نہیں آنے دیتے۔ وسل بلوور کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر سندیپ گھوش کو 2 دفعہ ان کے عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے۔ وسل بلوور کے مطابق جب پہلی دفعہ ڈاکٹر سندیپ گھوش کا ٹرانسفر کیا گیا تو 48 گھنٹے کے اندر ٹرانسفر لیٹر کینسل کر دیا گیا اور ڈاکٹر سندیپ گھوش وہیں رہے، جبکہ دوسری دفعہ ان کے خلاف بہت سی شکایات ملنے پر جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا تو چند روز کے اندر ہی وہ ٹرانسفر لیٹر بھی ریووک کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، اور ڈاکٹر سندیپ گھوش اسی طریقے سے پرنسپل کے طور پر اپنی کرسی پر براجمان رہے تاکہ وہ تمام کالے دھندے جو ان کی پروٹیکشن میں ان کے انڈر ہو رہے ہیں وہ ان کی سرپرستی ویسے ہی کرتے رہیں۔ وسل بلوور نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ سب کام ڈاکٹر گھوش اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو کرواتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے تھے، ان سے یہ پیسے یہ وصولیاں کرواتے تھے۔ یہ بہت ہی گھنونے الزامات ہیں، اس لیے شک یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوا۔ اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر سندیپ گھوش کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے 4 اور ڈاکٹرز کو بھی پولیگرافک ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، یعنی کہ یہ جانچنے کا ٹیسٹ کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ سی بی آئی از آن اٹ اور وہ اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے۔ ان 5 افراد کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد اس کیس کے اصل حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ مومتا کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو عصمت دری کے بعد مارنے کا واقعہ شاید ایسا ہے نہیں جیسا کہ دکھایا جا رہا ہے۔ ان کو یہ یقین ہے کہ سنجے رائے کو کسی نے وہاں پر اسی نیت سے بھیجا تھا کہ وہ مومتا کو موت کے گھاٹ اتار سکیں۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کے کچھ محرکات ہیں۔ اور جب ڈاکٹر سندیپ گھوش کی طرف نظر جاتی ہے، وسل بلوور کی باتوں کی طرف نظر جاتی ہے تو سوال اٹھتے ہیں، لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کہانی شاید اتنی سادہ ہے نہیں جتنی کہ سادہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ڈاکٹر مومتا کی موت واقع ہوئی تو اس کے بعد اس کے والدین کو جو فون گیا سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے، اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی بہت شدید بیمار ہے، آپ اپولو ہسپتال آ جائیے۔ دوسرا فون یہ جا کر بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے اپنی جان لے لی ہے۔ جب اس کے والدین ہسپتال پہنچتے ہیں تو ان کو 3 گھنٹے تک اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی دیکھنے نہیں دی جاتی، اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سیمینار روم کے بالکل ساتھ توڑ پھوڑ شروع کر دی جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ یقیناً کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے، اور ان سب کے تانے بانے شاید کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر سندیپ گھوش سے ہوتے ہوئے اوپر تک جاتے ہیں، کیونکہ ممتا بینرجی کی حکومت نے بھی ڈاکٹر سندیپ گھوش کو معطل نہیں کیا، ان کو ٹرمینیٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک اور میڈیکل کالج میں ٹرانسفر کر دیا تھا، جبکہ دوسرے میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس نے ان کو کالج کے اندر داخل نہیں ہونے دیا کیونکہ ان میں بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے بھی ناقص تفتیش پر متعلقہ حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عدالت نے اس واقعے کو قوم کے ضمیر کے لیے ایک دھچکا قرار دیا ہے اور اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ طبی اداروں اور طب کے پیشہ ور افراد کے لیے جنسی تشدد اور تشدد دونوں کے خلاف ادارہ جاتی حفاظتی انتظام کی سہولیات کا فقدان ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس بہیمانہ واقعے نے پوری قوم کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں سی سی ٹی وی کیمروں اور اسپتال آنے والے افراد کی اسکریننگ نہ ہونے کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف انڈیا سی جے آئی نے ایک ٹاسک فورس بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں پورے ہندوستان کے ڈاکٹرز اور قانون بنانے والے افراد کو شامل کیا جائے گا، اور وہ سفارشات پیش کریں گے، ریکمنڈیشنز دیں گے کہ ڈاکٹرز اور خصوصی طور پر فیمیلز ڈاکٹرز کو کس طریقے سے تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ریکمنڈیشنز ہر ایک ہسپتال کے لیے ایک ایس او پی کے طور پر اپنائی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہندوستان میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا
या नहीं। हिंदुस्तान की औरत बल्कि पूरे बर्रे सगीर की औरत जो सदियों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, कभी मजहब के हाथों तो कभी रिवायात के हाथों, उसका इस्तेहसाल आम है। इसी बर्रे सगीर में आज रोज़ाना की बुनियाद पर इस्मत दरी के न जाने कितने केसेस होते हैं। सिर्फ भारत में ही यौमिया तौर पर रोज़ाना की तादाद में तकरीबन 90 केसेस रिपोर्ट होते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्मत दरी के सिर्फ 10% केस रिपोर्ट किए जाते हैं। मतलब अगर 90 केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 900 केस एक्चुअली होते हैं। और ये जो 10% केस रिपोर्ट होते हैं, इसमें से भी शायद सिर्फ 1% या 0.5% का कोई फैसला आता है और उससे भी कम को सजा मिलती है। ये तमाम आदादो शुमार ये साबित करते हैं कि बर्रे सगीर में औरत कितने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। डॉक्टर मोमिता को भी उसके साथी डॉक्टर निडर के नाम से याद कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने दिलों में एक नामालूम खौफ घर कर चुका है। वो कहते हैं, हमारे अस्पतालों की हालत यह है कि डॉक्टरों के आराम करने के लिए रेस्ट रूम्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें मर्द और ख़वातीन दोनों मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ में तो लॉक भी नहीं होते। ख़वातीन डॉक्टर्स चिल्ला चिल्ला कर अपने मुआशरे का घिनौना चेहरा बेनकाब कर रही हैं। वो दावा कर रही हैं कि उन्हें कॉलेज में, वार्ड्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में, इमरजेंसी में, स्टाफ रूम्स में हर वक्त, हर जगह, हर रोज़ हिरासानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें ज़ुबानी हिरासानी से लेकर जिस्मानी हिरासानी शामिल है। इस हिरासानी का कोई इख्तिताम नहीं है। कोलकाता में जो हुआ वो सानेहा नहीं, क्योंकि सानेहा एक ऐसा गैर मामूली वाक़या होता है जो अचानक हो और लोगों को इससे धचका लगे। ये गैर मुतवक्के होता है जिसके लिए कोई तैयार ना हो। सानहे का लफ्ज इस्तेमाल करने से शायद ये तासुर जाए कि ये कोई बहुत ही गैर मामूली वाक़या है और ये कि मजमूई तौर पर तो ख़वातीन शायद बहुत महफूज हैं। लिहाजा हमारा मानना यह है कि ये सानहा बिल्कुल नहीं है, ये निज़ाम का अलमिया है, जबर है। ये हमें याद दिलाता है कि बर्रे सगीर के मुआशरे में औरत दरिंदों के दरमियान रह रही है। बर्रे सगीर का मुआशरा सदियों तक इस तरह की इस्मत दरी के कल्चर को जन्म देता रहा है, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा है। दरअसल बर्रे सगीर के मुआशरों में औरत की तरफ मर्दों के शर्मनाक रवैयों को आम बनाया गया है। यूट्यूब पर एक वीडियो है जिसका उन्वान अंग्रेजी में कुछ यूं है कि इस्मत दरी दोनों फरीकैन की आमादगी से होती है। अब आप खुद सोच लीजिए कि बर्रे सगीर में माइंडसेट क्या है। इस वीडियो में इस्मत दरी के कल्चर की अंदरूनी कहानी बयान की गई है और भारत के शहर हरियाणा में इस्मत दरी से जुड़े तसव्वुरात को उजागर किया गया है। अगर आप ये वीडियो मुलाहिजा करें तो इसके बाद आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल नहीं कि बर्रे सगीर में इस्मत दरी का कल्चर और हमेशा औरत को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराने की सोच आज की नहीं है, बल्कि ये सदियों से परवान चढ़ रही है। बर्रे सगीर में किसी भी खातून की इस्मत दरी महज हवस या जुनून का मामला नहीं, बल्कि ये जुर्म, ताकत, कंट्रोल और गलबा हासिल करने का एक मकसद होता है। ये ख्यालात एक ऐसे मुआशरे में पाए जाते हैं जो ख़वातीन को काबू में रखना पसंद करता है। अस्पताल में 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम के लिए जाने वाली डॉक्टर मोमिता शायद ये भुला बैठी थी कि वो बर्रे सगीर में है, कि वो हिंदुस्तान में है। उसे गुमान था कि वो वहाँ महफूज रहेगी और बर्रे सगीर और हिंदुस्तानी मुआशरा उसे भी वही मराआत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा जो कि एक मर्द को फराहम करता है। लेकिन वो गलती पर थी। शायद उसका खून बर्रे सगीर और हिंदुस्तान के इस्मत दरी के कल्चर को बदलने की राह हमवार कर दे। शायद इसके बाद किसी और खातून को अपने काम की जगह पर, अपनी वर्क प्लेस पर हिरासानी का सामना न करना पड़े। शायद इसके बाद किसी और औरत को ज़ुबानी, जिस्मानी, किसी भी तरीक़े से
ہراساں نہ کیا جائے. شاید اس کے بعد کوئی اور ڈاکٹر مومتا نہ بنے. آج ہمارے آواز اٹھانے پر شاید 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 کل کی آنے والی بہت سی ڈاکٹر مومتا اس طرح کے حادثوں سے بچ پائیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.